جس میں قلم ڈال کے اور اس کو سیاہی سے انک سے تر کر کے لکھا کرتے ہیں، انک پوڈ جس کو کہتے ہیں، اس کی تعداد صرف 12,000 کے قریب تھی۔ تو ہزاروں میں اس کے طلباء تھے جو اس سے سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو ایک قوم سے اللہ پاک نے جنگ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، قوم جبارین۔ یہ سرکش ہو گئی تھی قوم، اور اس نے اللہ پاک کی بڑی نافرمانی کی تھی، قوم جبارین۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ان سے جنگ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام ایک طاقتور لشکر لے کر اس قوم کی طرف چل دیے۔ اب جب قوم جبارین نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاکھوں کی تعداد میں ایک لشکر جرار لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں، ہم تو تہس نہس ہو جائیں گے، ہمیں تو برباد کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ ساری کی ساری قوم مل کے بلعام بن باورہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے بلعام، کیا تم نے نہ سنا کہ موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام ایک لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں گے، سب تہس نہس کر دیں گے، لہٰذا ان کے خلاف بد دعا کر۔ جب بلعام بن باورہ نے یہ سنا وہ تو کانپ گیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروں؟ تمہارا برا ہو یہاں سے جاؤ، اور میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی یہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس کی قوم رسوا ہو کے واپس چلی گئی۔ لیکن پھر دوبارہ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ کسی بھی طرح اس کے پاس جاؤ اور اس سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرواؤ، کیونکہ یہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بلعام بن باورہ مستجاب الدعوات تھا۔ پھر قوم اس کے پاس آئی، روتی چلاتی، اپنے قوم کے جتنے بھی بوڑھے تھے، ضعیف تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کمزور و ناتواں لوگ تھے، ان کو اس کے آگے کیا اور کہا کہ خدارا ہم پر رحم کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں، لہذا ان کے خلاف بد دعا کر دو۔ اس نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کروں گا میں خود ہلاک ہو جاؤں گا۔ قوم دوبارہ چلی گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اس لشکر جرار کو لے کر بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اب اس قوم جبارین کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بلعام بن باورہ کے سامنے خزانوں کے منہ کھول دو، دنیا جہاں کی نعمتیں، خزانے، ہیرے جواہرات، مال منال سب اس کے سامنے ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ مال کی، سونے کی، زیورات کی چمک دیکھ کر وہ ہماری بات مان لے۔ چنانچہ بڑے امیر زادوں نے امیر زادوں نے اور سرداروں نے اپنے اپنے خزانوں کی چابیاں اس کے سامنے ڈال دیں، تجوریاں کھول دیں، اس کے سامنے ڈھیر لگا دیا مال کا، اور کہا کہ خدارا صرف ایک مرتبہ ان کے خلاف بد دعا کر دو، یہ سب تم لے لو۔ تو بلعام نے اس وقت انکار کیا، وہ قوم دوبارہ واپس چلی گئی، لیکن رات اس کو نیند نہیں آئی اور وہ سوچنے لگا میں نے اتنا مال زندگی میں نہیں دیکھا۔ شیطان کا وار اس پر چل دیا اور لالچ کی ہوس میں وہ اندھا ہو گیا، مال کی ہوس میں اندھا ہو گیا، مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور بالآخر اس نے قوم کے سرداروں کو بلایا اور کہا ٹھیک ہے میں بد دعا کرتا ہوں، یہ سارا مال میرا۔ قوم نے بڑی ہنسی خوشی سارا مال اس کے حوالے کر دیا۔ اب بلعام بن باورہ نے اپنی سواری لی، ایک گدھی جس پر یہ سوار تھا، اور ایک پہاڑ کی طرف چل دیا جہاں جا کے اس نے بد دعا کرنی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے اپنی گدھی پر سوار ہو کر اس پہاڑ کی طرف جانا چاہا، لیکن اس کی سواری آگے نہ بڑھی۔ یہ سواری سے اترا، سواری کو بہت مارا، آگے بڑھانے کی اس کو کوشش کی آگے بڑھے، لیکن اس کی گدھی، اس کی سواری آگے نہ چلی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور کہا کہ اے بلعام تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا برا ہو، کیا تو نہیں دیکھتا کہ مجھے فرشتے روک رہے ہیں اور مجھے آگے جانے نہیں دے رہے، اور یہ تو کیا کر رہا ہے، تو ایک نبی کے خلاف بد دعا کرے گا۔ بالآخر اس نے اپنی سواری کو وہیں چھوڑا، لالچ کا، پیسوں کا، مال کا بھوت اس کے سر پہ سوار تھا۔ اس نے اس پہاڑ پر، حسبان نامی پہاڑ تھا، وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ تار ہے، اس کو میں بولوں کہ تو ہلاک ہو جا یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، یہی الفاظ اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے متعلق بولے اور دعا کرنا شروع کی۔ وہ الفاظ یہ نکالنا چاہتا تھا، بد دعا حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان سے اپنے لیے بد دعا نکلتی، الٹ زبان سے نکلتا۔
اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلتی. وہ کہتا کہ اس کو ہلاک کر دے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان سے نکلتا اے اللہ قوم جبارین کو ہلاک کر دے، یا اللہ مجھے ہلاک کر دے. اس کی زبان سے الٹا نکلتا. جب قوم نے یہ سنا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہی بد دعا کر رہا ہے، اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہے، تو قوم نے کہا کہ اے بلعام تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کا کہا تھا، تو ہمارے خلاف ہی بد دعا کر رہا ہے. تو بلعام نے کہا کہ تمہارا ناس ہو، تمہارا برا ہو، تم نے مجھے ہلاک کر دیا. میں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، تم نے مجھے ہلاک کر دیا. میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور ہے، لہذا میں ہلاک ہو گیا. وہ یہ کہتا جاتا اس کو ہلاک کر دے، اس کے منہ سے نکلتا یا اللہ مجھے ہلاک کر دے. اب چونکہ یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعا قبول ہوتی تھی. جو یہ کہتا اسی طرح ہوتا، اور اس کی زبان لٹک کر سینے تک پہنچ گئی، جیسے کتے کی زبان لٹکتی ہے، اور اس کی زبان بہت لٹک گئی اور سینے تک آ گئی. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ سے ذکر فرمائی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی ہو گئی. یعنی جس طرح کتے کی زبان لٹک جاتی ہے، نیچے ہو جاتی ہے، بھوک کے مارے تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، اس کی زبان بھی نیچے سینے تک لٹک آئی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بالآخر یہ ہلاک ہوا، برباد ہوا اور کفر کی موت مرا. لیکن اس نے جاتے جاتے ان سرداروں سے کہا کہ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے بچ جاؤ گے. ایسا کرو، اپنی حسین و جمیل لڑکیاں عورتیں خوب بناؤ سنگار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چھوڑ دو. اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی زنا کر لیا تو وہ ہار جائیں گے اور تم فتح یاب ہوگے. جاتے جاتے اس نے یہ داؤں اور یہ مکر ان کو سکھا کر گیا، بتا کر گیا، اور لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ خوبصورت لڑکیاں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جبارین کے قریب پہنچا اور حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو انہوں نے خوبصورت لڑکیاں بناؤ سنگار کر کے اس لشکر میں چھوڑ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو تنبیہ کی، لیکن اس قوم میں ایک سردار تھا جس نے ایک عورت کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کو اپنے خیمے لے جا کر اس سے بدکاری کی. اس کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ پورا کا پورا لشکر قوم جبارین سے ہار گیا اور قوم جبارین نے اس کو نکال دیا. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بلعام بن باورہ کی ذکر فرمائی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں ہے کہ بعض انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ تو نے بلعام بن باورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا، اس قدر ذلیل کر دیا کہ وہ کفر کی موت مرا. حالانکہ اس میں اعظم کا علم تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس کے طلبہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے جو اس سے پڑھنے آتے تھے، اور وہ جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا. اور بنی اسرائیل میں یہ ایک شخص تھا. تو اللہ پاک کے انبیاء نے پوچھا اللہ پاک سے کہ یا اللہ بتا تو نے اس قدر اس کو ذلت سے کیوں دو چار کیا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے اس کو اتنی نعمتیں دیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو دعا مانگتا تھا میں قبول کرتا تھا، لیکن اس کی ذلت کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اس وجہ سے میں نے اس کی کرامتوں کو سلب کر لیا اور اس کو دونوں جہاں میں ذلیل و خوار کر دیا، خائب و خاسر کر دیا. اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں جو پچھلی امتوں کے ہیں، قرآن پاک میں بیان ہوئے. تو یہ بلعام بن باورہ کے متعلق سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں تفسیر میں. یہاں سے ہمیں یہ درس ملا قرآن پاک کے اس واقعے سے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. بظاہر تنگی ہے، پریشانی ہے، کرائے کا گھر ہے، پورا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو صرف اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک لے لی جائے اور اس کے بدلے پوری دنیا کی دولت دے دی جائے آپ اس کا انکار کر دیں. ایک بزرگ کے پاس ایک بڑا پریشان حال شخص آیا کہ حضرت بہت پریشانی ہے، بہت تنگی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا ٹھیک ہے ایسا کرو تم ایک آنکھ دے دو، اس کے بدلے میں 20 لاکھ روپے لے لو. ایک مثال انہوں نے دی اپنے زمانے میں، لیکن میں اپنے طور پہ سمجھا رہا ہوں. ایک آنکھ دو اور یہ 20 لاکھ تمہارے. اس نے کہا کہ حضور ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک آنکھ تو نہیں دے سکتا. کہا کہ اچھا چلو ایک ٹانگ دے دو، ایک ٹانگ دو مجھے اور 20 لاکھ ایک ٹانگ کے بدلے میں. بولا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں معذور ہو کے کیا کروں گا بھائی 20 لاکھ کا. کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اپنا ایک ہاتھ دے دو، اس کے بدلے میں 40 لاکھ لے لو. کہا کہ یہ تمہیں نہیں کر سکتا. تو بزرگ نے فرمایا تم کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو پھر بھی شکوہ کر رہے ہو.
ایک سمجھانے کے لیے. تو ہم بعض اوقات دوسرے کو دیکھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو احساس کمتری کی طرف لے جاتے ہیں کہ یار وہ دیکھو کیسا ہے. وہ بھائی اس کی محنت بھی تو دیکھو کتنی محنت کی ہے بندے نے. ہم تو صرف اس کا اونچا گھر دیکھتے ہیں, اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں, پیچھے اس کی محنت بھی تو دیکھو. اس کے والدین کی محنت, اگر وہ عیش کر رہا ہے تو وہ اس کے والدین کی محنت دیکھو کتنی کی ہے. یہ جتنے بھی اولادیں اور اچھا اسٹائل ہے, رہ رہے ہیں آرام سے ٹھاٹ باٹ سے, ان کے باپ داداؤں کی محنتیں دی. اولاد جو سکھ پاتی ہے وہ ان کے باپ داداؤں کی محنتیں ہوتی ہیں. ہم تو صرف منہ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو تم اس بندے کی محنت بھی تو دیکھو یار, اس نے کتنی محنت کی ہے, اس کے اباؤں نے, اس کی اماؤں نے کتنی محنت کی ہے, اس کے والدین نے کتنی محنت کی تھی جب جا کے وہ یہاں پہنچا ہے. تو ہم بعض اوقات کسی کا اسٹیٹس دیکھ کر جو ہے نا مرعوب ہو جاتے ہیں اور پھر ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, جس حال میں ہو اللہ پاک کا ہمیں شکر ہی ادا کرنا چاہیے, ورنہ اللہ ناراض ہو گیا. یہ جتنے بھی شکوہ کرنے والے نا, میں ان سب کو بولتا ہوں, ایک مرتبہ صرف آپ ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا کر آ جائیں. ایک مرتبہ آپ جب باہر نکلیں گے نا, آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے, وہ کرائے گا ہی تو گھر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تھوڑی سی تنگی ونگی ہے, یا اللہ میں صحیح سلامت تو ہوں. وہ بندہ جس کو نلکیوں سے غذائیں دی جا رہی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, سب کچھ ہے, کھا نہیں سکتا, یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتی, لیکن ایسی بیماری ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا کچھ, فل ابلی ہوئی سبزی پہ چل رہا ہے بندہ. او بھائی غریب تو فائدے میں, نہ جانے پیسے کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ٹینشنیں انسان پر آ جاتی ہیں. اللہ نے آپ کو صحت کی نعمت دی, آپ اللہ کا شکر ادا کرو. ہر حال میں اللہ کا جب بندہ شکر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو گے, میں تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا, میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ہم مال کے چکر میں ساری اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. صرف ہم اپنے جسم پر ہی غور کریں تو اللہ پاک نے ہمارے جسم پر ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. صحت اللہ کی نعمت, دیکھنا اللہ کی, یہ تو پوچھے نا اس سے جو اندھا ہے, وہ کیا فائدہ اس کے کروڑ پتی ہونے کا, کیا فائدہ اس کے ارب پتی ہونے کا جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں, جو سن نہیں سکتا, جو بول نہیں سکتا, جو اپنے پاؤں سے بیچارہ دوڑ نہیں سکتا. ایسے لکھ پتی ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ اپنے پاؤں پر چل سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے پاؤں پر چل سکتے ہو, تو آپ فائدے میں ہو کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو حسد اور بالخصوص ناشکری اللہ کو بہت ناپسند ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو, میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. تو یہ پریشانیاں دیکھیں, امیر علیہ سنت فرماتے ہیں زندگی تو ہے پریشانی کا نام, زندگی مسائل کے پہیوں پر چل رہی ہے, پریشانیاں مصیبتیں یہ تو آئیں گی. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, تو قید خانے میں سکون تھوڑی ملتا. مومن کو سکون ملے گا جنت میں. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. کافر کو بڑا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس کو اللہ اور فراوانی دیتا ہے, اور دیتا ہے, اور دیتا ہے, اس لیے کہ آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے. کفار بڑے چین سے, بظاہر بڑے ٹھاٹ باٹ سے اور جناب بڑے اسٹیٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے دنیا کو جنت بنا دیا گیا. بندہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. یہاں کی مشقتیں مصیبتیں برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بطور انعام عطا فرمائے گا. بس ایک حدیث پاک کا مضمون آپ کو سناؤں, مزے کو مزہ آ جائے, اس پر اختتام کرتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب غریب, پریشان حال, مفلس لوگ جنہوں نے مفلسی کی حالت میں اپنی زندگی گزاری, وہ جب انتقال کر جائیں گے, قیامت قائم ہوگی, اور پھر جب اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں, پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کس کے لیے ہیں, تو وہ کہیں گے یہ تم لوگوں کے لیے. وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تو کوئی ایسی نیکیاں کی نہیں ہیں, نہ صدقہ خیرات ہمارے پاس, نہ جناب حج ہمارے پاس, نہ ہم عمرہ کرنے گئے, ہم تو غریب تھے, عمرہ بھی نہیں کر سکے. اتنی پہاڑوں کے برابر نیکیاں, یہ کیسے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا تم نے دنیا میں جو مشقتیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, مصیبتیں اٹھائیں, اور اس پر جو صبر کیا, یہ اس کا بدلہ ہے, یہ اس کا بدلہ ہے. صبر ضروری ہے. ناشکری کر کے شکوہ شکایت زبان پر لا کے بندہ صبر جیسا عظیم اجر اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اس صبر کا نتیجہ جو تمہیں پہاڑوں کی صورت میں اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اس وقت وہ تمنا کریں گے, حدیث میں آیا وہ تمنا کریں گے لوگ کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہماری کھالوں کو ادھیڑا جاتا, اور ہم پھر صبر کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عظیم اجر پاتے. اس وقت لوگ تمنا کریں گے, یہ حسرت کریں گے.
تو آج اگر پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو اس کے حل کے لیے آپ کوشش کریں، لیکن ایسے ناشکری کے کلمات کہنا، شکوہ شکایت کرنا، روتے ہی رہنا، بعض لوگوں کی عادت ہے بس روتے ہی رہتے ہیں، جس کے پاس بیٹھو ارے یار یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کبھی ان کے منہ سے آپ اللہ کا شکر ادا نہیں سنیں گے، کبھی جناب ان سے یہ نہیں سنیں گے کہ بس اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ بعض لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے، جس کے پاس بیٹھیں گے اپنا سنانا شروع، یہ ہو گیا، بڑی پریشانی ہے یہ، ارے بھائی تو وہ کیا پریشانی صحیح کر دے گا آپ کی؟ ہاں دعا کے لیے آپ کسی سے کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی پریشانی ظاہر کر سکتے ہیں، بلا وجہ سب کو سنانا یہ بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، اور پھر وہ ناشکری کے کلمات زبان پر رہتے ہیں ان کے، اور خدا ناخواستہ کوئی کفریہ جملہ ناشکری کا نکل گیا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ہمیں دو آپشن دیے گئے کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دینی معاملات میں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ لیکن ہم الٹا چل رہے ہیں، ہم دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، تو پھر حسد کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حسد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے، کہ اس کو نہیں ملے مجھے مل جائے، اس کو کیوں ملی؟ حاسد کبھی بھی سکون میں رہ ہی نہیں سکتا، یعنی آپ کو جس سے حسد ہو جائے، جس سے آپ کو جیلسی ہے، آپ اس سے ہمیشہ جلن میں ہی رہو گے، کبھی آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا، اور اللہ اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اور نعمتیں عطا فرمائے گا، آپ اس کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے جلتے رہو گے، جلتے رہو گے، جلتے رہو گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حسد بہت بڑی بیماری ہے، یعنی اگر میں یوں کہوں نا، یہ شوگر، بلڈ پریشر، تو یہ ٹینشن ہے سب حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا سبب ہے حسد، جلنا۔ بھائی اپنے بھائی سے جل رہا ہے، ابے اللہ اس کو رزق دے رہا ہے تو تم کیوں جل رہے ہو بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے لیے بھی دعا کرو، یہ بھی کرو یا اللہ اس کے صدقے مجھے بھی دے۔ بہن بہن سے جل رہی ہے، خاندان میں لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو اتنا مل گیا، ہم ابھی تک ایسے کے ایسی ہیں، تو تم اپنے حسد کی وجہ سے پیچھے ہو۔ انسان بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے حسد کی وجہ سے۔ حسد یہ مہلک بیماری ہے کہ بندہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور بس اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ وہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے نا، جسے چاہے دے، آپ کون ہوتے ہو گے اسے نہیں ملے مجھے مل جائے۔ اور ایک ہوتا ہے غبطہ، رشک، یہ اچھا ہے، رشک میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما، میرے بھائی کو بھی دے مجھے بھی دے، یہ رشک ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن حسد یہ یار اس کو کیوں ملا، اس کو کیوں مل گیا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس نے گھر بھی لے لیا، ارے بھائی گاڑی بھی لے لی، اب یہ جلے جا رہا ہے، جلے جا رہا ہے، جل جل کے مر رہا ہے، کالا توا ہو جاتا ہے اندر سے دل انسان کا، ارے بھائی گاڑی بھی لے لی اس نے تو، یار بائک بھی لے لی۔ اور اگر آپ یہی دعا کرتے یا اللہ اس کو اور دے، اللہ پہلے آپ کے حق میں یہ دعا قبول فرماتا۔ اور یہ فارمولہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعائیں قبول ہوں، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہ خلاصہ روایت ہوگا، جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس طرح کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے میرا بھائی دعا کر رہا ہے، تو اللہ پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ دعا کریں یار، جلیں نہیں۔ اور حسد کا علاج بھی ہے، جس سے آپ کو حسد ہو جائے نا، اس کی دبا کے تعریف کریں، اس کے پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرو، اس کے سامنے بھی تعریف کرو، یہ حسد ختم ہو جائے گی، شیطان رسوا ہوگا۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ بندہ حسد کا شکار ہو، اب اس کو میں حسد میں جلا کے رکھوں، بس جیلسی رہے اس کو۔ اور حسد کے بارے میں آتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی، آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے نا، اسی طرح حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے انسان کی، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں حسد سے بچائے، تکبر سے بچائے، مہلک امراض سے بچائے کہ جو انسان کے ایمان کو برباد کرنے والے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہمارے مدنی ماحول میں آپ اسلامی بھائیوں سے پوچھیں گے نا بھائی کیسے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ۔ یہ اپنی زبان پہ رکھیں، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جب بھی کوئی پوچھے ہاں بھائی کیسے ہو بھائی، خرم بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے، تو وہی پریشانی دینے والا ہے، وہی پریشانی ٹالنے والا ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بس اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کوشش کرے پریشانیوں سے نکلنے کی، نکالنے والی ذات وہی ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ وسیلہ بنائے گا کوئی بندہ، نکالے گا تو بغیر کوئی بندہ، لیکن وسیلہ بھی وہی بناتا ہے، وہی کسی کو بھیجتا ہے کہ بندے کو پریشانی سے نکالے۔
تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔